اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج موضوع ہے صبر و برداشت۔ اس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے کہ صبر و برداشت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے، صالحین کی خو ہے، اور جنہوں نے اس کو اپنا کر ایک ہمارے لیے مثال قائم کر دی، اور اس بات کا قرآن کریم میں بھی صابرین کے لیے بڑے انعامات کا ذکر ملتا ہے۔ صالحین نے جس طرح صبر و برداشت سے کام لیا اس کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، اور دیگر واقعات میں ہمیں اس کا جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے ثمرات ملتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم میں اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو، احادیث کریمہ میں ہمارے سامنے اس کی جو واضح نہ ہو چیزیں کہ اس کے کیا کیا ثمرات ہیں اور کیا کیا برکات ہیں، تو یقیناً انسان اس سے دور رہتا ہے۔ اور فی زمانہ جو لوگ صبر نہیں کرتے اور برداشت سے کام نہیں لیتے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ بڑے بہادر ہیں، بھائی انہوں نے تو بس منہ در منہ جواب دے دیا، اور انہوں نے ان سے صبر نہیں ہوا بلکہ انہوں نے جو ہے فوری طور پر اس کو ریئیکٹ کیا ہے۔ اس ریئیکٹ کرنے کو بھی، اس رد عمل کو بھی جو ہے کسی وصف کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اگر صبر کر لیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور برداشت سے کام لیا جائے تو اس کے انعامات بھی بہت ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آج ہوگا۔ عدم برداشت بھی ہمارے معاشرے میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کے سبب بہت چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں، وہ بہت بڑے بڑے تنازعات میں تبدیل ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ بے صبری ہے اور عدم برداشت ہے۔ بے صبری اور عدم برداشت کے جتنے بھی برے اثرات ہیں آج معاشرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی معاشرہ جو ہے ان اثرات کا نظر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بات کریں گے قرآن کریم کے حوالے سے بھی، احادیث کریمہ کے حوالے سے بھی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، اور اکثر الحمدللہ پیر کو آپ تشریف فرما ہوتے ہیں یہاں پہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب، گاہے بگاہے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، رونق بخشتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، اور بڑے شائستہ انداز تکلم کے ساتھ آپ اپنے بیانات کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، صبر کی اہمیت اگر ازروع قرآن، چونکہ ہمارے لیے تو منبع وہی ہے کہ جہاں سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں، احکامات ملتے ہیں، کیا فرمائیے قرآن کریم میں صبر کے حوالے سے کیا ارشاد ہوا؟ جی بہت شکریہ۔ اہم موضوع ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے قول کو، فعل کو، اعمال کو، زندگی کی جملہ حرکات و سکنات کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم صبر سے اپنے آپ کو محروم تو نہیں کرتے چلے جا رہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ قرآن مجید کے اندر صبر کی اہمیت جی ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان سے کیا معلوم ہوتی ہے، جی جی اس پر جب دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ایسی آیت مبارکہ جو کم و بیش ہم میں سے ہر فرد نے سن رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو اس نے اپنی معیت اور اپنے قرب کا احساس دلایا ہے کہ اے صبر کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اس نے دیگر بہت سارے اعمال کے اوپر یہ جزا مترتب نہیں فرمائی۔ دیگر بہت سارے اعمال کرنے والوں کو اس نے قرآن مجید کے اندر یہ تو فرمایا کہ یہ عمل کرو گے یہ جزا ہے، یہ عمل کرو گے یہ جزا ہے، یہ عمل کرو گے تمہیں یہ جزا ہے، جنت ہے، انعام ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں۔ لیکن صبر کرنا جی یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے صبر کرنے والے کو اپنی معیت کا انعام عطا فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک مقام
اچھا، اسی مقام پر قرآن مجید نے جہاں اہل ایمان کے لیے بہت ساری ابتلاء اور آزمائش کا ذکر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے اہل ایمان تمہیں خوف سے، بھوک سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ثمرات کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے گھاٹے، یعنی مالی، معاشی، جسمانی، کئی قسم کی آزمائشیں تمہارے سامنے آ کھڑی ہوں گی۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جس نے صبر کیا اسے تو آپ بشارت ہی دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جس نے صبر کیا اس کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت عطا ہوئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے کو یوں تو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرماتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہ اس کا درجہ عدل ہے کہ جس نے جتنا عمل کیا اسے اتنی جزا عطا فرمائے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ جب انہیں جزا عطا فرماتا ہے تو ان کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل اور اپنے احسان کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو ایک مقام پر قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب جزا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس نے صبر کیا زندگی صبر کا آئینہ بن گئی اور اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ دوسرے اعمال کر رہا ہے، اس کے زندگی کے جتنے اعمال ہیں تو جتنی جزا اس کی عند اللہ بنتی ہے وہ تو اسے ملی ہی ملی، لیکن اس کے صبر کے جوہر کے سبب اللہ رب العزت نے اسے بغیر حساب، بے حساب اجر سے نوازا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن مجید یہ خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے عمل کی احسن جزا عطا فرماتا ہوں، کہ سب سے بہترین جزا عطا فرماتا ہوں صبر کرنے والوں کو۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے صبر کی فضیلت کو بیان فرمایا، صبر کی اہمیت بیان فرمائی، صبر کی ترغیب دی اور صبر کرنے والوں کے لیے اپنی بارگاہ سے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا اور جزا کا ذکر فرمایا۔ اور یہ جو صبر ہے پھر اگر ہم اسے دیکھیں تو اس صبر کو مومن جب اپناتا ہے تو ایک عوام کا صبر ہے اور ایک خواص کا صبر ہے۔ عوام کا صبر تو یہی ہے کہ بھوک ہے تو تھوڑا صبر کریں، پیاس آ گئی صبر کریں، مالی تنگی آ گئی صبر کریں، کسی نے کچھ کہہ دیا اس پر صبر کریں، تو یہ عام زندگی کے معمولات کا صبر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشائخ اور اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ نے صبر کے درجات بیان فرمائے اور فرمایا کہ ایک زاہدوں کا صبر ہوتا ہے اور ایک عاشقوں کا صبر ہوتا ہے۔ زاہدوں کا صبر یہ ہے کہ وہ عبادت اور بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو بجا لانے میں جو تکلیفیں درپیش آتی ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں، یہ زاہدوں کا صبر ہے۔ اور عاشقوں کا صبر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں جو ہجر و فراق سہنا پڑتا ہے وہ اس پر صبر کریں، یہ سب سے بڑا صبر کا درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانے کی توفیق عطا۔ بہت اچھے انداز میں ضرور قرآن صبر کی اہمیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے مزید انشاءاللہ اس میں سوالات شامل کریں گے۔ تو دیکھیے گا آپ کے قرآن اور احادیث کی روشنی میں صبر کی کتنی اہمیت ہے اور ہم کس قدر ان تعلیمات سے دور ہیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی انشاءاللہ لیں گے۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں پر آزمائشیں نہیں آتی، جو لوگ صبر نہیں کرتے، جو عدم برداشت سے ہی کام لیتے ہیں، جو صبر کرنے والے انہیں دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو صبر کریں گے، بیچاروں کے ان کے نصیب میں ہی ایسا ہے، ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے یا کسی چیز کے حوالے سے بھی۔ جبکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس صبر کرنے والے کی اور برداشت کرنے والے کی کیفیت کو محسوس کر لیں تو شاید اندازہ ہو جائے کہ آیا یہ کس مقام پر ہے، اور اگر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر یہ عمل کر رہا ہے تو کیا اس کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے انعامات اور ثمرات سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ بہر صورت ہم بات کریں گے اب سید الصابرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کا صبر بھی ظاہر انبیاء علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ اکبر تاریخی کتب میں موجود ہے، کتب سیر میں اس کا بہت اچھا حوالہ مل جاتا ہے۔ کچھ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صبر کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے رک جانا، رک جانا، اور اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کمال ہے صبور، صبور، یعنی خود کو لوگوں کو عذاب دینے سے بہت زیادہ روکنے والا، واو، سبحان باوجود یہ کہ وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے پاس ہر طرح کی قوت اور پاورز ہیں، وہ گرفت فرما سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بندوں کو عذاب دینے سے خود کو بہت زیادہ روکنے والا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی یہ صفت کمال صبور ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر صبر کو دیکھیں تو جس چیز کا عقل یا شریعت جس چیز سے رکنے کا تقاضا کرتی ہو اس سے رک جانا صبر کہلاتا ہے۔ اگر ہم ویسے تو صبر کا جیسے لفظ آتا ہے تو ذہن میں مصیبت کا تصور آ جاتا ہے کہ صبر از ایکول ٹو سم ٹائپ آف ڈیفیکلٹیز، یعنی آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو صبر جو ہے وہ تکلیف کے تصور کو ذہن میں پیدا کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم صبر کی اقسام کو سرسری طور پر جان لیں تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ صرف مصیبت پر صبر ہی صبر نہیں ہے، مصیبت پر صبر بھی صبر ہے۔ لہٰذا اس کی اقسام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، اس کی اطاعت پر صبر، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس کے احکام کو پورا کریں گے تو چونکہ ان کا نام ہی احکام تکلیفیہ ہے اور ہم مکلف ہیں تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے اور اللہ مکلف ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان احکام کی بجا آوری میں جو بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے وہ بھی صبر ہے اطاعت پر۔ اسی طرح گناہوں سے خود کو روکنے پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، اور جتنی تکالیف چاہے وہ لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہوں یا خالق کائنات کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہوں، ان میں بے صبری سے خود کو روک لینا یہ تمام تر صبر میں آتا ہے۔ اور قرآن عظیم نے بھی فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، کہ سلام ہو تم پر اس بنا پر کہ جو تم نے صبر کیا۔ تو مفسرین نے ان تینوں اقسام کو اس آیت کی تفسیر میں شامل فرمایا کہ اطاعت پر صبر، گناہوں سے رکنے پر صبر، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کی طرف سے متوجہ ہونے والی تکالیف پر صبر کرنا۔ پھر انسان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یہ مجموعہ ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا، کبھی آپ کو کچھ مل رہا ہوگا، کبھی آپ سے کچھ جا رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي أَنفُسِكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ، کہ جو کچھ تمہیں پہنچنے والی پہنچتی ہے۔ یہاں مصیبت کے لفظ سے ہم اردو میں تو سمجھتے ہیں کہ تکلیف، مصیبت کا عربی میں معنی ہے پہنچنے والی، اصاب یصیب اصابتاً سے، تو یہ پہنچنے والی چیز، چاہے وہ بھلی چیز ہو، کوئی نعمت پہنچ رہی ہے وہ بھی مصیبت میں آئے گا، پہنچنے والی چیز لغوی اعتبار سے، اور کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بھی۔ تو جو کچھ تمہیں تمہاری جانوں میں پہنچتا ہے یا اطراف سے پہنچتا ہے وہ ایک کتاب میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے لکھ لیا، ٹو ڈو لسٹ بنا لیے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو کوئی چیز بھولتا بھی نہیں ہے، وہ بھولنے سے اور تغیر کو قبول کرنے سے مبرہ اور منزہ ہے۔ من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی، خالق کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرما دیا، ایک زندگی کا اصول دے دیا کہ ہیو اور ہیو ناٹ تو ساری زندگی چلے گا، جیسے حضرت نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے تحت کہ ہم ضرور آزمائیں گے، تو یہ تو آنا جانا چلتا رہے گا، تو اب کیا زندگی کا ایک ڈھب انسان اختیار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سلسلہ چلے گا، کچھ ملے گا بھی اور کچھ جائے گا بھی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ اس پر جو تم سے جاتا رہا، مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پر اتراؤ نہیں کہ جو تمہیں اس نے عطا کیا۔ عطا کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس نے عطا کیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اگر تمہارے ارد گرد بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، تو اس پر اتراؤ۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورے اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ زندگی کا ایک ڈھنگ دے دیا کہ اگر جاتا ہے تو صبر کریں، مایوس نہ ہو، اور ملتا ہے تو شکر کریں، کیونکہ اگر آپ کسی نعمت کو اپنے پاس روکنا چاہتے ہیں تو فرمایا حبس النعمت الشکر، کہ کسی نعمت کو روکنا چاہتے ہو تو شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ کا یہ اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ وہ صرف آرڈر دے کر خاموش نہیں ہو جاتی، بلکہ ترغیب اور ترہیب کا ایک باقاعدہ نظام قائم فرماتی ہے۔ ڈراوے پر مشتمل باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کے مطابق نہیں ڈھلو گے تو یہ ہوگا،
چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا مات ولد العبد، کہ جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقول اللہ للملائکۃ قبضتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی. یقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں کر لی. قبضتم ثمرۃ فؤادی، اللہ، کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا. یقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے کر لیا. فماذا قال عبدی، وہ کیا اس نے کیا کہا؟ تو یقولون حمدک واسترجع، اللہ، اس نے تیرے بندے نے تیری حمد کی اور انا للہ پڑھا. اللہ، فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ سبحان اللہ، وسموہ بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد. سبحان اللہ مفتی صاحب. یعنی یہ ہے کہ ایسا گھر دیا جائے گا کہ جس کو دیکھ کر ہی لوگ اس بیت الحمد کی بنا پر سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ایک صبر کرنے والا بندہ ہے. تو نہ صرف اس کو اعزاز عطا فرمایا بلکہ مزید جو ہے اس کے اعزاز میں اور اکرام میں اس طرح اضافہ فرما دیا کہ اس کے انعام کو دیکھ کر اس کی اس صبر کی کیفیت کو، اس صبر کرنے کو لوگ جان کر اس کی عزت اور تکریم ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج صبر و برداشت موضوع ہے. قرآن کریم کی روشنی میں صبر کی اہمیت آپ نے ملاحظہ فرمائی اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مفتی صاحب بیان فرما رہے اور جواب کا آخری حصہ. بسم اللہ. ایک روایت یہ ہے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ یود اہل العافیت یوم القیامت حتی حین یعطی اہل البلاء ثواب، کہ وہ اہل عافیت جو ہیں جو دنیا میں سکون کی زندگی گزارتے رہے، وہ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے جب اہل بلا کو ثواب دیا جا رہا ہوگا کہ کاش ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور یہ ثواب ہمیں دے دیا جاتا. بس آخری بات یہ کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے وہ کیفیت طاری ہونا یا آنسو کا نکلنا وہ بھی بے صبری میں آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو. تو اس اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کو روک رہے ہیں کہ بھئی اس سے آگے نہ بڑھنا، لیکن کہیں کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ رونا بھی بے صبری ہے تو ایسا نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہونے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں. تو گویا کہ وہ جو باڈی لینگویج تھی اس کو بے صبری سمجھا جا رہا تھا، لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور اس کے بعد دوبارہ حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بے شک ہماری آنکھیں رو رہی ہیں اور ہمارا دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر ضرور غمگین ہیں. تو غمگین ہونا، اس کیفیت کا طاری ہونا، اس کی وجہ سے چہرے پر اداسی کا ظاہر ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری ہو جانا، یہ انسان کی فطری اور طبعی تقاضے ہیں اور یہ محبت کی علامت ہے اور یہ صبر کے منافی نہیں ہے. لیکن حضور نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ صبر کہاں صبر کا پیمانہ لبریز کہاں ہو جائے گا، یہ بے صبری میں کب تبدیل ہو جائے گا، جب زبان سے کوئی یعنی زبان سے کوئی اعتراض والا صیغہ جملہ نکل جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے. واہ واہ. مفتی صاحب نے جب جواب کا آغاز فرمایا تو بہت اچھے انداز میں یہ فرمایا کہ صبر کی کئی اقسام ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ مصیبت ہو، پریشانی ہو، بے روزگاری ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، بیماریاں ہوں، حادثات ہوں، دیگر وبائیں ہوں، اسی پر صبر کر لینا صبر ہے. جبکہ اطاعت خداوندی میں بھی صبر کے پہلو موجود ہیں. مثال کے طور پر فجر میں آپ اٹھ رہے ہیں، اپنی نیند، اپنی استراحت کو جو ہے قربان کر رہے ہیں. آپ کے جسم کی ضرورت ہے جبکہ وہ، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی اطاعت کے لیے، اس کے حکم کی بجاوری کے لیے آپ جب تہجد میں اور فجر میں جب جاگ رہے ہیں تو یہ ایک صبر ہے آپ کا. اسی طرح روزے میں بھوک پیاس ہوتی ہے انسان کو لیکن صبر کیا جاتا ہے، اطاعت خداوندی ہے. اسی طرح دیگر عبادات میں بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی صبر کا پہلو موجود ہوتا ہے. اچھا بات یہ ہے، انسانی ذہن میں یہ سوال ضرور دستک دیتا ہے کہ آیا صبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ فرمائیے گا حضرت اس کے حوالے سے. ہاں یقیناً جب کسی کو صبر کے انعامات کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ صبر کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ صبر کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوتا بلکہ صبر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے.
اب یہ کہ صبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ تمام انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے ساتھ خاص فرمائے، تو لازم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صبر اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے بے حساب اجر ملتا ہے، اور عمل سے بڑھ کر جزا ملتی ہے، اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں قرب الہی سے لے کر رضا الہی تک، انعامات الہیہ سے لے کر جنت کی نعمتوں تک، یہ تمام جو شخص حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر اختیار کرے۔ واہ، پھر اسی طرح صبر اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مکلف ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنائیں اور اس کی پیروی کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ صبر فرمایا، صبر کی بہترین مثالیں ہمیں عطا فرمائیں، صبر کے بہترین نمونے ہمیں عطا فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کی زندگی اختیار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ حسنہ کی اتباع کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صبر کو اپنائیں اور صبر پر چلیں۔ پھر تیسرا اس کے ساتھ اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو صبر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے شخصی وقار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تحمل مزاجی کا تاثر قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی عملی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں صبر بہت ضروری ہے۔ جو شخص صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ عجلت کا شکار ہوگا۔ عجلت کا شکار ہوگا تو عجلت تو شیطان کی جانب سے ہے، اور وہ ضرور اسے کہیں نہ کہیں ندامت کا ارتکاب کروائے گی اور ندامت کا شکار کر دے گی۔ تو اگر ہم عملی زندگی کے اندر ندامت سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر عزت اور بھرم کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم اپنی زبان کا صبر بھی اختیار کریں، اپنے عمل کا صبر بھی اختیار کریں، اور زندگی کے ہر موڑ پر صبر کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ اسی طرح صبر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ آس پاس رہنے والے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن کثیر ہے، ہمارے کولیگز بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، بالکل ایسی بہت ساری چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں عملی زندگی کے اندر جو ہمیں پسند نہیں آتی، جو ہمیں ناگوار ہوتی ہیں۔ اگر ہر اس چیز کے اوپر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، ریئیکٹ کریں گے اور صبر کا دامن چھوڑ دیں گے، یا تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، ریزسٹ کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم مخلص رشتوں سے محروم ہوتے چلے جائیں گے، مخلص دوستوں سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنے ان مخلص رشتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی صبر ضروری ہے، اپنے دوستوں کو اسی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس رشتے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہماری زندگی میں صبر ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کہ یہ جو انسانی زندگی ہے، کسی انسان کی زندگی ایسی نہیں جو تکلیفوں سے خالی ہو۔ وہ تکلیفیں بعض اوقات جسمانی ہوتی ہیں، بعض اوقات ذہنی اور نفسیاتی ہوتی ہیں، بعض اوقات مالی ہے، بعض اوقات معاشرتی ہے، کئی قسم کی تنگی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو جب کسی انسان کی زندگی تکلیف اور پریشانی سے خالی نہیں ہو سکتی اور ایسے میں اس کے پاس صبر بھی نہ ہو تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ اس کی زندگی پھر بے چینی اور اضطراب کا مجموعہ بن جائے گی، پھر اس کی زندگی ناشکری کا اور تکلیف کا مجموعہ بن جائے گی۔ تو اپنے آپ کو ان تمام ذہنی تکلیفوں سے، ان امراض سے، اخلاقی بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں۔ تو صبر ہماری دینی ضرورت بھی ہے، صبر ہماری روحانی ضرورت بھی ہے، صبر ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے، صبر ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، اور صبر ہماری انسانی ضرورت ہے۔ یعنی محض دینی ضرورت نہ بھی دیکھیں تو یہ ایک ہماری انسانی ضرورت ہے۔ انسانوں کے معاشرے کے اندر یہ اچھی ویلیوز کے اندر شمار ہوتا ہے، اچھی اقدار کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں گے اور اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں بہت سارا فساد بپا ہو جائے گا، بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور اپنی زندگی کے کئی گوشے ہم خراب کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے وہ عجیب سی ایک فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، عجیب ہجانی کیفیت ہوتی ہے ان کی، وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ دوسرے کے جو ہے حقوق کو تلف کر کے وہاں بیٹھ جائے جا کر، اور کہا بھی جائے نا جناب یہ صبر کر لو، صبر نہیں ہوتا ہم سے۔ تو
تو جب صبر نہیں ہوگا تو پھر وہ تمام چیزیں ہوں گی کہ جس کے سبب آپ کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، خفت اٹھانی پڑے گی، بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی آپ کے ہر معاملے میں جو ہے صبر آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، آپ کی شخصیت کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، دوسروں کے سامنے صحیح صورت پر پیش کرتا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بے صبری کے نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہے، اس حوالے سے بھی جان لیں، تاکہ جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی ہمیں، ہمارے علم میں آئیں گی، تو ممکن ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد ہم بہت سی چیزوں میں صبر کا دامن تھام لیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ نقصانات بتائیے گا۔ جی، اس کی ضرورت پر کلام کے تحت جو ہے اس کو اگر الٹ کر لیں تو سارے نقصانات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ خالق نے حکم فرمایا صبر کرنے کا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل یقین ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اگر اس بات پر کامل یقین ہے تو چاہے وہ دے رہا ہے یا لے رہا ہے وہ دوست ہی ہے، دوست ہی تو ہے۔ پھر وہ آزما رہا ہے، تو پھر اس پر توکل اگر کامل ہوگا تو پھر وہ اس کو دشمنی سے تعبیر نہیں کرے گا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا اور یہ بے صبری اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے بالکل۔ اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس صبر میں اس قدر اجر و ثواب رکھا ہے، جیسا کہ میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی کہ لوگ یہ تمنا کریں گے ان کے اجر کو دیکھ کر کہ دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے اس کا اتنا بدلہ، بھائی ہم تو اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی مزدور نے دیکھا کہ کسی چیز کی مزدوری 2 لاکھ روپے مل گئی ہے کسی کو، تو کہتا ہے یار اسے 2 لاکھ روپے مل گئے، میں تو اس سے زیادہ کر کے دے دیتا اگر مجھے اتنے پیسے مل جاتے۔ تو گویا کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر آپ کا خالق بیان کر رہا ہے کہ اس طرح سے ہوگا تو یہ حق ہے، بالکل ہوگا، کہ وہ کہیں گے کہ یہ اجر و ثواب جو دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق نے اس آزمائش کے ذریعے تمہارے سامنے ایک مشقت رکھی اور اس کا بہترین بدلہ تمہارے لیے رکھ دیا، اگر وہ خالق کائنات تمہارے سامنے ان دونوں چیزوں کی چوائس رکھ دیتا کہ یہ مصیبت ہے اور اس کا یہ اجر ہے، تو تم پھر اس دنیاوی راحت کو نہ دیکھتے، اس مصیبت سے منہ نہ موڑتے، بلکہ تم اس مصیبت کو اختیار کرتے اور اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس اجر سے محروم، صبر میں پوشیدہ ہے، ہاں وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک نیکی قیامت میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے، کہ جب کوئی ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا تب پتہ چلے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ ایسے یہ ہولناک مقام ہے کہ جہاں پر اس کی ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کی اپنی جو ہے وہ انفرادی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے کہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ اس بے صبری کے نتیجے میں وہ مول لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پسند آ رہی آزمائش تو بدل کے دکھا دو، اگر آپ میں طاقت ہے تو۔ آپ بدل تو نہیں سکتے نا، لہٰذا اس کے مطابق ڈھلنا ہی انسان کا شرف اور کمال ہے۔ اور کسی نے کہا کہ بہر صورت مسائل کو تو حل کرنا ہی پڑتا ہے، مسائل ایسے سائل ہیں کہاں نالے سے ٹلتے ہیں۔ تو یہ رونے دھونے سے مسائل نہیں ٹلتے، بلکہ مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے پھر وہ ہمیشہ بے قرار رہے گا، جھنجھلاہٹ کا شکار رہے گا، اور کوئی صحیح رخ پر اس کی زندگی نہیں ہوگی، وہ کسی موقع پر صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا، وہ اسی مایوسی کا شکار رہے گا کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں، اور جیسا کہ حضرت نے بیان کر دیا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مصیبتوں سے اس کی زندگی خالی ہو، کیونکہ خالق کائنات نے فرما دیا کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ تاکیدی، بڑا تاکیدی کلام ہے، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ خالق تو سمپل جملہ بھی ارشاد فرما دے تو ٹھیک ہے، وہ حق ہے، لیکن سامنے والا انکار کی کیفیت پر ہو تو تاکیدی کلام کیا جاتا ہے۔ تو اس تاکید کی بنیاد پر کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا جب یہ سچویشن آنی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ مزید یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر صبر کرتا چلا جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو اس کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو جائے گی، اور خالق کائنات اس مضبوطی کو اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اور جب وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو کسی بھی اعتبار سے اس میں خود بھی مضبوطی پیدا نہیں ہوگی۔ جب خود مضبوط نہیں ہوگا تو گھر والوں میں سے یا اطراف میں کسی کو کیا سہارا وہ دے سکتا ہے؟ بالکل۔ تو خود ہی جو معذور ہو وہ کسی کے لیے کیا سہارے کا باعث بنے گا۔ اور پھر اس کا اجتماعی نقصان سب سے پہلے جو پہنچتا ہے وہ اس کے گھر والوں کو پہنچتا ہے، کہ وہ سارا جھنجھلاہٹ جو ہے وہ آ کر سارا گھر والوں پر نکال رہا ہے، اور اس میں جو ہے پھر بدمزگی، نظام تباہ اور برباد
اور پھر طلاقوں تک کا معاملہ، اور بے راہ روی اس درجے میں بڑھ جاتی ہے کہ کسی کا کوئی خیال نہیں، بالکل یعنی خود غرضی انتہائی درجے میں بڑھ جاتی ہے، اور بے رحمی جو ہے اس کا ہر طرف دورہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صبر جو ہے، ضبط، یہ بہت بہترین چیز ہے انسانی زندگی کے لیے۔ اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تبھی معاشرہ جو ہے ایک بہتر صورت کو اختیار کر سکتا ہے۔ واہ کیا کہنا ہے۔ اچھا، صبر ایوب کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی بزرگ و برتر انبیاء علیہ السلام میں سے گزرے ہیں۔ آپ کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل ہے حضرت، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے سیرت حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ ہاں، یقیناً یہ بہت معروف جملہ ہے اور زبان زد عام ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جو صبر کا نمونہ دکھایا ہے وہ کمال نمونہ ہے۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا، کثیر اولاد عطا فرمائی تھی، بہت رشتہ دار تھے اور ہر اعتبار سے خوشحال تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا، اور امتحان لینا چاہا تو کیا ہوا، وہ فصلیں جاتی رہیں، وہ زمینیں جاتی رہیں، وہ مال و اسباب جاتے رہے، وہ خزانے جاتے رہے، پھر رشتے بچ گئے، پھر اللہ رب العزت نے جسمانی بیماری عطا فرمائی، اور پھر وہ رشتے بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگ گئے۔ اور اس تکلیف کی مدت کے بارے میں اگرچہ ائمہ اور اکابرین نے مختلف مدت بیان کی ہے، بعض نے اس کو 3 سال لکھا، بعض نے 18 سال لکھا، بعض نے 70 سال بھی لکھا، تو اور اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی شدت اتنی تھی گھر والے بھی نہیں قریب جاتے تھے۔ اللہ اب ہوا یہ کہ جب وہ تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسمانی تکلیف، اور آپ کی جلد مبارک ایسے کہ گل سڑ گئی، اور حتیٰ کہ جو محلے والے تھے اور گاؤں والے تھے انہوں نے اپنے درمیان ان کا ٹھہرنا وہ گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو پھر گاؤں سے علیحدہ کر دیا گیا، اور آپ کو دور، گویا گاؤں سے دور آپ بیٹھے، آبادی سے دور بیٹھے، تو وہ سب رشتے، ناتے، تعلق، وہ سب اللہ رب العزت نے لے لیا۔ اب جو آپ کی زوجہ تھیں وہ جاتیں اور آپ کو کھانا دے کر آتیں، اور اللہ رب العزت کے اس رضا پہ راضی رہتیں، تو ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، عرض کی کہ جس رب نے مجھے 100 سال صحت کی زندگی عطا فرمائی، اب اگر 70 سال یا اتنے سال کی اللہ نے تکلیف والی زندگی عطا فرمائی تو اس کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ اب دیکھیے، اللہ سے مانگنا یہ تو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تو مانگنا سکھاتا ہے، اور جو کچھ اللہ سکھاتا ہے اور جو اللہ کو پسند ہے اس کی سب سے زیادہ معرفت تو نبی کو ہے۔ نبی ہی تو لوگوں کو اللہ کی صفات بتانے کے لیے آتا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ اللہ سے مانگنا اور اللہ کو یہ پسند ہے مانگنا، مگر یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کی راہ پہ چل رہے تھے، تو یہ جواب دیا اپنی زوجہ کو۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ رب العزت نے جب امتحان اپنا نقطہ کمال کو پہنچا، پھر ایک دن آپ کی زوجہ آتی ہیں تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہچانے نہیں جا رہے، خوبصورت، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، جوان، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور، تو حیران ہو گئیں، پہلے تو پہچانا نہیں، کہا یہ کیسے؟ کہا بس میں نے صبر کیا اور اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جاری فرمایا پانی کا، مجھے حکم فرمایا وہی اتاری اس میں نہاؤ، میں نہایا تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو زمینیں تھیں اس پر بارش عطا فرمائی، اور بارش سے ایک فصل میں سونا اور ایک سے چاندی بھر گیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ مال و مال کر دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طرح صبر کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبیوں کو ایسی تکلیفوں سے گزارتا ہے تو پھر آج ہمارا عالم کیا ہے، ہمیں خود کو کوئی تکلیف ہو تو ناشکری کی راہ پہ، کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھیں تو فوراً ہم کہہ دیں گے اللہ کی پکڑ ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقرب بندوں کے لیے بھی یہ آزمائشیں رکھی ہیں، تو تکلیف کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی سزا ہوتی ہے، اس کو ڈیفرینشیٹ کیجئے، اور دوسروں کی تکلیفوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور اپنی تکلیفوں کے بارے میں صبر کی راہ اختیار کریں۔ پیغام میں چاہوں گا ون لائنر صبر اور برداشت کے حوالے سے۔ مضبوطی کے حصول کے لیے جیسے ہم دن میں کئی ارادے کرتے ہیں تو اس میں سے 20 ارادے کیے تو 4 اپنی مرضی کے مطابق ہوئے اور 16 میں
مخالف ہو جاتا ہے تو انسان کو ایسے موقع پر اس میں ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب اس کی مرضی کے خلاف ہو. یہ چھوٹی چیزوں پر وہ صبر کر کے اپنے آپ کو جو ہے اپنے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے, اور پھر کبھی اگر بڑی مشکل آتی ہے تو چونکہ وہ پہلے سے ان چیزوں پر صبر کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر سکا ہے اور کر چکا ہے, اس لیے وہ بڑی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے بھی اپنے اندر قوت پاتا ہے. ٹھیک, میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمائے دونوں علماء حضرات نے, اور جب علماء حضرات کسی موضوع پر کلام فرماتے ہیں تو بہت سے گوشے جو ہے ہم پر مستحضر ہوتے ہیں, اب بہت سی چیزیں اس کی واضح ہوتی ہیں جو عام طور پر ہم کتاب پڑھ کر یا ویسے سن کر نہیں محسوس کرتے. جب ایک ٹاک شو کی صورت میں سوال و جواب کی صورت میں ایک چیز سامنے آتی ہے تو بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں. صبر و برداشت بہت ضروری ہے, اب ذاتی زندگی کے لیے بھی, انفرادی زندگی کے لیے بھی, آپ کی عائلی زندگی کے لیے بھی, اور مجموعی طور پر معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر صبر اور برداشت پیدا ہو جائے تو معاشرہ ایک بہترین مثال پیش کر سکتا ہے. کل انشاءاللہ ہم خود پسندی کے عنوان پر بات کریں گے علماء حضرات سے, اور اس کے حوالے سے سوالات قائم کریں گے. کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جتنی ممکنہ طور پر اصلاحی گفتگو انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.